بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے. چڑھتے وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے. تو خیر ہم لوگ پہنچ گئے. جہاں تجسس ہو، جہاں دل چاہے تو انسان پہنچ سکتا ہے کہیں بھی. ہم لوگ پہنچ گئے. یہاں سنا تھا کہ یہاں ایک ایسی تصویر ہے جو تاریخی ہے، اینشینٹ زمانے سے بنی ہوئی ہے. اور ایک آدمی ہے، اس کے سر پر پگڑی ہے اور ہاتھ میں ایک شعلہ ہے. اور خضدار سے اتنا دور بھی نہیں، فیروز آباد میں ہے. فیروز آباد خضدار سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی طرف ہے اور عین سڑک کے کنارے پر ہے. تو پہنچ گئے. جیسے بھی پہنچ گئے. تو سلطان صاحب نے اپنی کتاب دا مسنگ امپریشن آف جھلاوان، اس میں اس بارے میں ذکر بھی ہے اور اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے. تو ہم نے کہا کہ آج فزیکلی جائے، اس کو دیکھے اور اس کے بارے میں سلطان صاحب سے گفتگو بھی کریں. تو سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بڑی مہربانی. چڑھتے وقت کافی تکلیف ہوتی ہے اور جان کا خطرہ ہوتا ہے. جان کا خطرہ ہوتا ہے، جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. بالکل. اور یہاں ہم لوگ پہنچ گئے اور ابھی جو ہمارا مقصد تھا اس مقصد تک ہم پہنچ گئے. اور جو پکچر ہے ہماری پیچھے ہے، اس کے بارے میں بتائے کہ یہ کس دور کی ہے اور کس کی تصویر ہو سکتی ہے اور کس نے نکالی ہے یہ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اس تصویر کے ساتھ ہی ایک اور بھی تصویر ہے جی، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس انگریونگ کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما ہیں. صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور انتہائی آرٹسٹک وے میں یہ تصویر کندہ کی گئی ہے، یہ اس بات کی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس پر کسی بھی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تصویر جس نے بھی بنائی ہے یا جس نے بھی بنوائی ہے وہ اس فن میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے. ٹھیک. پھر اس ایریا کا انتخاب، پھر اس ایریا میں اس مشکل جگہ کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا، اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے. اچھا، وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے مطلب کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بالکل. کہ زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. جی. لیکن انہوں نے یہ سارے خطرات، ظاہر ہے وہ ایک آدمی نہیں ہوگا، دو نہیں ہوں گے، ممکن ہے کہ 2 سے بھی زیادہ ہوں. صحیح. اس کے ساتھ چونکہ ان کے پاس ٹول بھی ہوگا، سائٹ سلیکشن بھی ہوگی، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ بھی جو ان کو گائیڈ کر لے، کیونکہ بنانے والا کوئی اور ہوگا اور اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے، اس کے پاس سپورٹر ہوں گے، ہیلپر بھی ہوں گے، جاننے والا کوئی اور ہوگا. اس نے اس ماہر کو بنایا ہوگا کہ یہ تصویر یہاں پہ بنانی ہے. یہ جو میں نے اپنی کتاب میں اس کی کہانی لکھی تھی، وہ آپ نے شاید پڑھی ہوگی کہ یہ ساسانین زمانہ جو ہے وہ تقریباً کوئی ساسانی دور کے کس دور کو کہا جاتا ہے اور کتنا عرصہ پرانا ہے؟ ساسانین دور جو ہے یہ تقریباً کوئی 2500 سال پر محیط ہے. صحیح. اس کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا ہے؟ یہ ایران، جس کو اس زمانے میں فارس کہا کرتے تھے. صحیح. چونکہ اس ریجن میں نہیں بلکہ یورپ تک بھی ایک زمانہ تھا کہ 2 سپر پاور تھے. ایک کو بازنٹائن امپائر کہتے تھے، دوسرے کو فارس کہتے تھے. ٹھیک. تو فارس جو ہے یہ وہی خطہ ہے کہ انتظامی لحاظ سے یہ ہمارا خطہ بھی ان کے کنٹرول میں تھا. یہ تصویر یہ ظاہر کرتی ہے یہ کہ بالکل یہ اس کی ظاہر ان کے ایریا میں تھا. جی بالکل. اور پھر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم ساسانین دور کی بات کرتے ہیں تو علم، فنون یہ بالکل اپنے عروج پر تھا. اور پھر خاص کر آرٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں، تخلیق کی ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہینڈی کرافٹ کی بات کر لیتے ہیں، قالین بافی کی بات کر لیتے ہیں. یہ ان سارے علوم میں یہ لوگ اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ میسوپوٹیمیا سے لے کے یورپ تک ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی. اور آج بھی ایران میں آپ دیکھیں یہ ایریاز، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، یہ آج بھی مہارت ایران میں موجود ہے اور یہ بیسیکلی اسی سلسلے، اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے. اچھا، میرے خیال میں نے پڑھا تھا کہ ساسانین دور 224 سے لے کر 651 تک یہ محیط ہے.
آخری وہ یزدگرد تھا، کون تھا اس کا؟ یزدگرد 3 تھا. یزدگرد سوئم، جی ہاں وہ اس کا آخری حکمران تھا. جی بالکل. ان کا تعلق ایران سے تھا. بالکل جی آپ نے ہاں. صحیح فرمایا. یہ اسی دور کا ہے. یہ چونکہ آخری جب ان کی لڑائی ہوئی تھی جنگ قدسیہ، اس سے پہلے جو ہے 633 میں جنگ سلاسل ہوئی تھی، جس کو بیٹل آف چینز بھی کہتے ہیں. اور چونکہ جنگ سلاسل میں یہ ایریا جو ہے کسی حد تک اس کا آدھا حصہ تقریباً وہ سندھ کے کنٹرول میں تھا، باقی حصہ جو ہے وہ فارس کے کنٹرول میں تھا. چونکہ فارس ایک طاقت تھی، اسی لیے سندھ مجبور تھا کہ وہ ان کی مدد کر لے. جنگ سلاسل لڑی جو گئی، اس میں یہاں کے لوگ گئے تھے عربوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. انہوں نے فارس کی طرف سے لڑی تھی، تو انہوں نے سپاہیوں نے ایک دوسرے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میدان سے بھاگ جائے. تو اسی لیے اس کا نام جنگ سلاسل یا دا بیٹل آف چینز جو ہے وہ پڑ گیا. اور اسی کا انتقام یہ 633 کی میں بات کرتا ہوں، 5 سال کے بعد 637 میں جب آخری جنگ لڑی گئی. جنگ سلاسل میں چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں نے مدد کی تھی، اسی لیے سزا کے طور پر عربوں نے اس خطے پر بھی حملہ کر لیا. تو جنگ قدس میں جو ہے یزدگرد 3 تھا، جو اس سلسلے کا آخری بادشاہ تھا ساسانین سلسلے کا. تو وہاں اس کو شکست ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ سلطنت 637 کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کا شیرازہ بکھر گیا. لیکن کمزوری اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، اسی لیے کہ رومن امپائر، جس کو ہم بازنٹائن امپائر کہتے ہیں، ان کی اور ان کی اس سے پہلے بھی جنگیں چلتی رہتی تھی. اور پھر انہوں نے اپنی سلطنت کو اس قدر وسعت دی تھی کہ یہ میسوپوٹیمیا تک بھی پہنچ چکے تھے. تو اتنے بڑے ایریا کو ان دونوں اپنے کنٹرول میں رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی طاقت سے ہمیشہ سے جنگ چلی آ رہی تھی روم سے. پھر اس کے بعد جب مسلمان آ گئے تو چونکہ جو فائٹنگ ریس ہے مسلمان جو ہے، تو ان کے سامنے یہ پھر ٹک نہیں سکے اور یوں ان کو شکست ہوگی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا، مطلب ساسانین دور کا اس طرح ختم ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ تصویر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے سر پر پگڑی ہے اور ہاتھ میں ایک شعلہ ہے، تو پگڑی کیا ظاہر کرتی ہے اور وہ شعلہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپ نے غالباً ایک ہی ہاتھ دیکھا، اگر دوسرا ہاتھ دیکھا ہوتا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تلوار بھی نظر آتی ہے. جی تو یہ تلوار، یہ پگڑی بالکل سر پہ اور باقی وہ شعلہ، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ چونکہ ساسانین جو ہے وہ آتش پرست تھے اور زوروسٹرین تھے. جی زوروسٹرین تھے. انہوں نے باقاعدہ اس مذہب کو جہاں تک بھی ان کی پہنچ تھی انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. صحیح. یہاں تک کہ ہمارے خطے میں بہت سے بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ خطہ بھی آتش پرستی کے زیر اثر کسی زمانے میں رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ زمانہ جو ہے وہ انہی کا زمانہ ہوا ہوگا. تو آتش پرستی میں چونکہ ان کا ایک عقیدہ تھا، اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے اس خطے کے لوگوں کو جمع کر لیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سب سے زیادہ خوف کسی بادشاہ کے بعد یا اس کی طاقت کے بعد اگر کسی کو خوف آتا تھا تو وہ ایک مذہبی عقیدہ کسی خاص قسم کا ان کے ذہن میں ڈالتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو ڈرا کر ان سے وہ مشکل کام بھی لیتے تھے جہاں اگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تو وہ جان کی بھی پرواہ نہ کرتے. تو زوروسٹرین کے پیچھے جو بنیادی مقاصد کار فرما ہیں، بلکہ یہ نہیں اگر اس سے پہلے ہم جونزم کی طرف جائے یا برہمن کی طرف جائے یا بدھزم کی طرف جائے، کہانی لمبی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر بھی ہمیں پولیٹیکل ڈومیننس، سوشل ڈومیننس اور ریلیجس ڈومیننس، یہ 3 جو ہے میدان ہے کہ جن میں کسی بھی عقیدے کا وجود میں آنا کار فرما ہوتا ہے. صحیح. اچھا، یہ پگڑی کیا ظاہر کرتی ہے؟ پگڑی میں نے آپ سے کہا کہ نفاست میں، کرافٹ میں، آرٹ میں، تہذیب اور تمدن میں یہ لوگ کسی کو بھی اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. جس طرح کہ ہمارے سردار نواب پگڑی پہنتے ہیں. بالکل، یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شعلہ ہاتھ میں، یہ شعلہ جو ہاتھ میں ہے، چونکہ آتش پرستی میں ہی شعلہ ان کی علامت تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار اس بات کی دلیل ہے
کہ بھائی ہم مارشل ریس ہے، جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو ہم چیلنج کر لیں اور اس کو ہم اپنے زیر اثر لے آئیں۔ صحیح، یہ تصویر واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں زوروسٹرین کا اثر تھا اور یہاں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تصویر انہوں نے نکالی ابھی تک یہ ریویل کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔ جی جی۔ اچھا، اس کے علاوہ، اس تصویر کے علاوہ اور کیا نشانات ہے، سائنز ہے، پتہ چلے کہ یہاں زوروسٹرین تھے، آتش پرست تھے؟ اس میں ایک تو یہ کہ ہیون سن، اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ بھی ایک آتش پرست تھا، وہ ہسٹورین پلس ریلیجس اسکالر، صحیح۔ وہ ان دونوں ایریاز میں مہارت رکھتے تھے، اور وہ آئے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، اور انہوں نے یہاں جب سروے کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم اپنے عقیدے کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ایریاز میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلا دیں، تو انہوں نے یہ باغبانہ سے آگے جو ہمارا اپنا علاقہ ہے، آگے نوغے نوغے سے بھی آگے، اور لاکھوریان میں تو انہوں نے باقاعدہ ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں پر ایک ہمارا بہت بڑا عبادت گاہ بھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھی جی ہے۔ ہاں، تو وہاں پہ چند دوستوں کی مدد سے میں گیا تھا، تو بالکل پہاڑ کے اوپر باقاعدہ ایک قلعہ ہے، چونکہ وہ منہدم ہے اور پتھر اس میں بڑے بڑے استعمال کیے گئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ عبادت گاہ وہاں پر ہی رہا ہو۔ اچھا اچھا جی ہاں، اچھا۔ تو پھر اس کے بعد ہم اسٹوپا کی طرف آتے ہیں، چونکہ اسٹوپا ایک خاص قسم کا، جسے ہم گنبد کہتے ہیں، گنبد چونکہ ہم نے بنایا، اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ تھا کہ بھائی چونکہ اذان دی جاتی ہے تو اس میں ایکو پیدا ہوتی ہے، آواز گونجتی ہے، تو یہ آواز دور تک چلی جاتی ہے، مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بنایا تھا اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک خاص مقصد کار فرما تھا، کہ ایک عقیدہ ان کا ان کے پیچھے تھا، اور یہاں پر ہمارے ایریاز میں لے کے گئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو، جاڑا گھر میں، وہاں پر بھی اسٹوپا کی علامت تھی۔ پھر اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں کھوڑی کی طرف، کھوڑی میں بھی ایک پہاڑی ہے، وہاں پر بھی بہت سی تصاویر کندہ کی گئی ہیں، اس کو کہتے ہیں موہریا پرہ، یعنی مہر والا، وہ نقش و نگار والا، پرہ کہتے ہیں چٹان کے اس حصے کو جو ذرا ابھر کر باہر کی طرف نکل آ جائے، تو اس جو ہے ابری ہوئی چٹان کے اس باہری حصے پر تصویر جو کندہ ہے، وہاں پر بھی اسٹوپا کی علامتیں موجود ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پر ان کا بھی زوروسٹرین کا یا بدھ متوں کا، زوروسٹرین کا، چونکہ وہ کنسیپٹ وہاں سے نکل کر یہاں آیا تھا، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں سے پھر اس کے بعد ایون اسلام میں بھی آیا، لیکن اسلام میں اس کا کنسیپٹ بالکل مختلف تھا۔ ٹھیک، اوکے۔